أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله 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 رب العالمين. اللہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق و احسان سے یہ انی اخاف اللہ والے موضوع کا آج درس نمبر 7 ہے. آج 7واں درس ہے. انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. ہم نے گزشتہ تمام دروس کے خلاصے کو اگر سمجھنا ہو تو وہ یہی ہے کہ اگر میں اور آپ اپنے شب و روز کو، اپنے 24 گھنٹے کی زندگی کو اللہ کے حکموں کے مطابق گزار رہے ہیں، اطاعت اور فرما برداری والی زندگی، نیکیوں والی زندگی، خیر اور بھلائی والی زندگی گزار رہے ہیں، تو واقعی ہم اللہ سے ڈرتے ہیں. خود قرآن پاک میں جا بجا یہ حکم موجود ہے. آل عمران 4 پارے میں پہلے رکوع میں آغاز یہی ہوا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے. ترمذی کی ایک حدیث مبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے حقیقی معنوں میں ڈرنے کا حق یہ ہے کہ اپنے پیٹ کو، اپنی نگاہوں کو، اپنے اعضاء بدن کو، مفہوم یہ ہے حدیث مبارک کا، مفہوم یہ بنتا ہے کہ اپنے تمام اعضاء بدن کو حرام اور بدکاری اور نافرمانی اور گناہ سے بچاؤ. یہ ہے حق تقوی.
اور جب تم انی اخاف اللہ اور تقوی والی زندگی گزارو گے ولا تموتن الا وانتم مسلمون پر بھی عمل ہو جائے گا کہ تم نہ مرو مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. گویا کہ ایمان پر خاتمہ اس صورت میں ملے گا جب تم اپنی زندگی کو انی اخاف اللہ اور تقوی کے مطابق گزارو گے. ہر قدم احتیاط سے رکھو گے کہ کہیں مجھ سے ایسا کوئی کام سرزد نہ ہو جائے جو اللہ کی نافرمانی کے زمرے میں آتا ہو. اس لیے کہ مجھے جو سبق پڑھایا گیا، مجھے جو کچھ سکھایا گیا، مجھے جو کچھ بتایا گیا وہ یہ ہے کہ انی اخاف اللہ، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں. میری زبان، میری نگاہیں، میرے کان، میرے ہاتھ، میرے پیر، میرا دل و دماغ، میرے اعضائے بدن، میری کمائی خرچ، میری دوستی تعلق، میرا آنا جانا، میرا اٹھنا بیٹھنا، سب کچھ یہ تو انی اخاف اللہ کے تحت ہوگا. جو اللہ کا ہے وہ ہمارا ہے، جو اللہ کا نہیں ہے ہم اس کے نہیں ہیں. روزانہ وتر کی نماز میں یہی وعدہ کر کے پھر مکر جاتے ہو. وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكُ، اور جب مسجد سے نکلتے ہو تو ان کو ووٹ دیتے ہو، ان کا ساتھ دیتے ہو، ان کے لیے اپنی توانائیاں خرچ کرتے ہو جو دین کے دشمن ہیں، جو فاسق و فاجر ہیں، بد کردار ہیں. یہ کیسی مسلمانی ہے؟ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ یہ بتاتا ہے کہ اسلام پر موت اس صورت آئے گی جب زندگی اسلام کے مطابق گزرے گی. انی اخاف اللہ، خوف یہ خشیت الہی کا نام ہے. وجل اور ہیبہ یہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے. سورہ آل عمران کی یہ آیات اپنے ہر درس کے شروع میں ہم پڑھتے ہیں. آیت نمبر 27 اور آیت نمبر 28 حابیل اور قابیل کا واقعہ بار بار بیان ہو رہا ہے، اور اسی میں یہ سبق ہے کہ انی اخاف اللہ، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں. یہ اہم درس، یہ آیت کریمہ آج اگر امت مسلمہ کا ہر فرد اپنے سامنے رکھ لیوے اور اس پر عملی طور پر عمل درآمد شروع ہو جائے تو معاشرے میں بدامنی اور مہنگائی اور قتل و غارت گری اور پریشانی اور یہ دوسری تمام جو مصیبتیں ہیں، ان سب کو اللہ سبحانہ و تعالی خیر و برکت میں بدل دیں. سورہ آل عمران میں آیت نمبر 172 اور 173 میں یہ ارشاد مبارک ہے، الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل حسبنا اللہ ونعم الوکیل فانقلبوا بنعمة من اللہ وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان اللہ واللہ ذو فضل عظیم. لوگوں نے جب ڈرایا کہ دشمن حملہ کرنے والا ہے، دشمن زوراور اور طاقتور ہے اور نہ جانے کیا کچھ کہا، تو صحابہ رضی اللہ عنہم کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ لوگوں کی باتوں اور ہواؤں کا رخ اور احوال اور حالات کو دیکھ کر یہ بالکل نہیں گھبرائے، بالکل نہیں ڈرے، بلکہ ان کا تو اور ایمان تازہ اور ایمان میں اضافہ ہو گیا. اور انہوں نے جب یہ جملہ کہا، یہ وظیفہ پڑھا، یہ دعا پڑھی کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل. آئیے ہم سب پڑھیں، اپنی ہر پریشانی کا علاج اسی میں تلاش کرو. ہماری ہر بیماری کا علاج، ہماری ہر پریشانی کا علاج
ہر ٹینشن کا علاج، ہر قسم کی ذہنی جسمانی روحانی تکلیف کا علاج یہ ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ پڑھیے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اور انی اخاف اللہ پر عمل کرنے والا مومن اور مومنہ جو واقعی اللہ سے ڈرنے والی زندگی گزارتے ہیں، ان پر جب بھی کوئی تکلیف پریشانی آتی ہے اور جب وہ یہ پڑھتے ہیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل، تو اللہ کی طرف سے کیا جواب ملتا ہے؟ ہم نے پڑھا، آپ نے پڑھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ ہر بند دروازہ کھل جاتا ہے، ہر بیماری سلامتی اور عافیت میں بدل جاتی ہے، ہر تکلیف اور پریشانی مسرت اور راحت میں تبدیل کر دی جاتی ہے، اور ہر طرف سے جو حالات کی تبدیلی ہے وہ حالات کو خوشگوار بنا دیتی ہے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اللہ نے فرمایا جب صحابہ نے یہ پڑھا تو فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل، اللہ نے تبدیل کر دیا حالات کو اپنی نعمتوں اور اپنے فضل سے۔ لم یمسسہم سوء، ان لوگوں کو کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ملی۔ واتبعوا رضوان اللہ، اللہ نے دنیا میں ظاہری طور پہ تمام نعمتیں بھی دے دیں، اللہ نے اپنا فضل و کرم بھی دے دیا، اور ایک اور بڑا انعام یہ کیا کہ رضوان، اللہ نے اپنی رضامندی سے بھی نوازا۔ جس بندے اور بندی نے یہ پڑھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، تو تمام احوال اور حالات یکسر یکدم تبدیل ہو گئے۔ انی اخاف اللہ، یہ جو اللہ کا خوف ہے یہ جنت کی چابی ہے۔ اللہ کا خوف، تقوی اسی کا نام ہے۔ انی اخاف اللہ، تقوی اسی کا نام ہے، انی اخاف اللہ۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، سورہ ملک میں 12ویں آیت میں ہے، وہ جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ انی اخاف اللہ، خشیت الہی، اللہ کا خوف۔ مومن اور مومنہ کی زندگی تکبر والی زندگی نہیں ہوتی، حسد والی زندگی نہیں ہوتی، وہ ناشکری والی زندگی نہیں ہوتی، وہ دوسروں کے بارے میں بدگمانی والی زندگی نہیں ہوتی۔ ان کی زبان اور اعضاء بدن دوسروں کے لیے خیر اور بھلائی کا پیکر ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ یہ کہتے ہیں زبان سے بھی، اور ان کا عمل بھی یہ بتا رہا ہے کہ واقعی یہ لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ انی اخاف اللہ والا سبق صبح و شام ان کے سامنے رہتا ہے، ہر لمحہ وہ یہ کہتے ہیں انی اخاف اللہ، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ سے میری کوئی حرکت، کوئی بات، حتیٰ کہ دل میں دماغ میں آنے والے احساسات و جذبات بھی ڈھکے چھپے نہیں ہیں، تو میں اللہ سے ڈرتے ہوئے نہ برا سوچتا ہوں، نہ برا کہتا ہوں، نہ برا کرتا ہوں، نہ برائی کی طرف جاتا ہوں، نہ برائی میں تعاون کرتا ہوں، نہ بروں کے ساتھ دوستی اور تعلق رکھتا ہوں۔ میرا تعلق، میری دوستی، میرا اٹھنا بیٹھنا ان لوگوں کے ساتھ ہے جو صبح و شام اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ یہ سیاستدان، یہ دنیا دار،
یہ مالدار، یہ لوگ نہ دنیا میں کام آتے ہیں، نہ مرنے کے بعد کام آتے ہیں، نہ آخرت میں کام آ سکتے ہیں، لیکن دین والوں کی دوستی، علماء حق کی دوستی، اہل اللہ صالحین کی دوستی دنیا میں بھی کام آتی ہے۔ مرنے کے بعد تمہارے لیے قبر میں یہ تمہارے لیے دعاؤں کے تحفے اور ہدیے بھیجیں گے جو تمہارے درجے بلند ہوں گے، اور قیامت کے دن تو قرآن خود یہ کہتا ہے سورہ زخرف میں آیت نمبر 67 میں کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ قیامت کا وہ دن جو 50,000 سال کے برابر کا دن ہوگا، جس دن کوئی رشتہ کام نہ آئے گا، اس دن تقوی اور دین والا رشتہ کام آئے گا۔ دین والوں کی دوستی دنیا میں بھی کام آتی ہے، مرنے کے بعد بھی فائدہ، اور قیامت کے دن بھی کام آتی ہے۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب، جو اللہ سے ڈرتا ہے واقعی انی اخاف اللہ پر عمل کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، لہم مغفرۃ واجر کبیر، ان کے لیے مغفرت کی بشارت ہے، اجر کبیر کی بشارت ہے۔ سورہ نور میں فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ لوگوں سنو، ارے لوگوں سنو، تمہارے ہاں تو دنیا میں کامیابی کا دار و مدار نہ جانے کن کن باتوں پر ہے، اور ایک دوسرے کو مبارکباد نہ جانے کن کن چیزوں پہ دیتے ہو۔ تمہاری دنیا بھی عارضی اور فانی، عہدے بھی عارضی اور فانی، سب کچھ فانی، اور جو حقیقی چیز ہے اس کی طرف تمہاری توجہ بالکل نہیں ہے۔ فائزون، اور جو حقیقی کامیابی ہے وہ تو ان کو ملے گی، جو حقیقی کامیابی ہے دنیا و آخرت کی وہ ان کو ملے گی۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کاملہ کرنے والے اور اللہ سے حقیقی معنوں میں ڈرنے والے۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم۔ قرآن پاک کی آیات کو پڑھ کر سن کر بدن پر رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، اور ان پر قرآنی آیات کا اثر حقیقی معنوں میں ہوتا ہے۔ یخشون ربہم، جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ دیکھیے انی اخاف اللہ والا درس ہر آیت میں موجود ہے، ہر حدیث میں موجود ہے۔ مومن اور مومنہ کے لیے یہ درس تو عجیب درس ہے، یہ ایسا عجیب درس ہے کہ انی اخاف اللہ پر اگر عمل ہو جائے تو ایمان مل جاتا ہے، ہدایت مل جاتی ہے، خیر و برکت دنیا و آخرت کا ہر خیر و برکت مل جاتا ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی رضامندی و خوشنودی مل جاتی ہے۔ مومن کو اور کیا چاہیے بھلا؟ من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد۔ ہاں، یہ وہ لوگ ہیں من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، جو رحمان سے ڈرا، انی اخاف اللہ پر حقیقی معنوں میں عمل ہوا کہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ جو واقعی اللہ سے ڈرا
اور صاف پاک دل لے کر آیا، اس سے کہا جائے گا ادخلوها بسلام، سلامتی کے ساتھ دارالسلام سے دارالسلام میں داخل ہو جاؤ، یعنی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ذالک یوم الخلود، ہمیشہ ہمیشہ کی خوشی والا دن یہ ہے، اور جنت میں تو جو کچھ وہ چاہیں گے وہ ملے گا۔ اور سنو 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 سنو، رب کریم نے فرمایا وَلَدَيْنَا مَزِيد، وَلَدَيْنَا مَزِيد، ہمارے پاس تو اور بھی بہت کچھ ہے دینے کا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ پڑھیے اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ انی اخاف اللہ پر عمل ہوا، دل پاک صاف ہوا، کل قیامت کے دن آواز لگی کہ ارے ادھر آؤ مجھ سے ڈرنے والے، انی اخاف اللہ پر عمل کرنے والے ادھر سے آؤ اور جنت میں داخل ہو جاؤ، جو کچھ چاہو سو ملے گا، اور ہم تو اور بھی بہت کچھ تم کو دیں گے۔ یہ ہے انی اخاف اللہ کا پھل، نتیجہ، ثمر۔ اور یہی وہ انی اخاف اللہ ہے۔ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم۔ سورہ ملک میں تھا فبشرہ، سورہ ملک میں تھا لہم مغفرۃ واجر کبیر، اور سورہ یاسین میں ہے فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم۔ اور یہی وہ خشیت الہی ہے، یہی وہ خشیت الہی ہے۔ پرانی امتوں کے واقعات کے ضمن میں بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر آیا جو مرتے ہوئے اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوا، اپنی اولاد اور گھر والوں سے کہا فَإِذَا مِتُّ فَأَحْرِقُونِي، میں جب مر جاؤں تو مجھے جلا دینا اور میری راکھ ادھر ادھر مختلف جگہوں پر بکھیر دینا، ہوا اور فضا میں اڑا دینا، اس لیے کہ میں تو اللہ سے بہت ڈرتا ہوں، اور اگر اللہ کا آمنا سامنا ہو گیا اور مجھ سے اللہ نے حساب کتاب لے لیا تو سب سے زیادہ شدید عذاب تو مجھی کو ملے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کی راکھ کو جمع کرنے کا حکم دیا، اس کو دوبارہ زندگی دی، اپنے سامنے کھڑا کیا۔ احادیث مبارکہ، اور یہ حدیث متفق علیہ ہے، اللہ نے اپنے سامنے کھڑا کیا اور اس بندے سے پوچھا عبدی ما حملک علی ما فعلت، اے میرے بندے تو نے ایسا کیوں کیا؟ اللہ باوجود علیم خبیر سمیع بصیر ہونے کے اپنے بندے سے پوچھے گا تم نے یہ کیوں کیا؟ بندہ جواب میں کہے گا کہ خشیتک یا ربی وانت تعلم، اے اللہ تو جانتا ہی ہے کہ تیرا جو خوف تھا، خشیت تھی، اس کی وجہ سے میں نے ایسا کیا۔ اللہ کی طرف سے کہا جائے گا اور حکم یہ ہوگا، اور حدیث کے الفاظ ہیں فغفر اللہ لہ، اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ وہ اللہ سے اتنا ڈرا، اللہ نے اس کی اس خشیت اور ڈر اور خوف کی لاج رکھ لی اور اس کی مغفرت کر دی۔ انی اخاف اللہ، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، کاش کہ مجھے اور آپ سب کو حقیقی خشیت الہی نصیب ہو جائے۔ بار الہا ہم پہ فضل و کرم فرما دے، ہمیں حقیقی معنوں میں اپنا خوف نصیب فرما دے میرے مولا، اور ہماری زندگی کو حقیقی معنوں میں انی اخاف اللہ کے مطابق ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرما دے میرے مولا، آمین آمین آمین۔ اور یہ حدیث تو ہم نے پڑھی ہے کہ عینان لا تمسہما النار،
عین بکت من خشیت اللہ وعین باتت تحرس فی سبیل اللہ. دو آنکھوں پر آتش جہنم حرام ہے، دو آنکھوں پر جہنم کی آگ حرام ہے. ایک وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے رو پڑی، اور دوسری وہ آنکھ جو اللہ کے راستے میں پہرا دیتی ہے. اللہ کے خوف سے آنکھیں پرنم ہوئیں، دل پہ رقت طاری ہوئی، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. بشارت ہو کہ تم پر جہنم حرام ہو گئی، بشرطے کہ آئندہ زندگی گناہوں اور نافرمانی سے بچا کے رکھو. اور وہ اسلامی ملکوں اور اسلامی معاشرے میں وہ مسلمان پولیس والے، وہ مسلمان فوجی، وہ ایجنسیوں والے لوگ، قانون کی عملداری اور پاسداری کرانے اور کرنے والے لوگ، وہ جو ہماری سرحدوں پر سیاچین یا دوسری جو سرحدیں ہیں جہاں بلند ترین اور مشکل ترین مقامات پر ہمارے بیٹے اور بھائی پہرا دے رہے ہیں، یہ تمام لوگ اگر واقعی اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضامندی کی خاطر یہ نیک کام، یہ ڈیوٹی، یہ نوکری کر رہے ہیں، اور ہمیں امید ہے، یقین ہے کہ وہ اسی نیت سے کر رہے ہیں، تو ان کے لیے بشارت ہے. بشارت ہو اے میرے بچوں اور میرے بھائیوں فوجیوں، اور بشارت ہو اے پولیس والوں اور قانون کو نافذ کرنے والوں کہ تمہاری یہ آنکھیں جو آج پہرا دے رہی ہیں، مارکیٹوں کے چوکیدار، دکانداروں کی چوکیداری اور رکھوالی کرنے والے، مسلمانوں کے ملکوں، شہروں، سڑکوں، جان مال عزت آبرو کی حفاظت کرنے والے اور اس بارے میں جاگنے والے، تمہیں بشارت ہو کہ تم پر جہنم کی آگ حرام ہے. سلام ہو تمہاری محنتوں پر، سلام ہو تمہاری اس نیکی پر، سلام ہو تمہاری اس محنت و مشقت پر. اللہ تمہاری ان نیکیوں کو قبول فرما کر تمہیں مجاہدین اور شہداء اور بلند و بالا مقام حاصل کرنے والے متقین میں سے بنا دے. اور تم جو امت کے لیے، ملت کے لیے، ملک کے لیے یہ خدمت انجام دے رہے ہو، اللہ تمہارے لیے اس نیکی کو صدقہ جاریہ بنائے. تمہارا جسم، تمہارا دل و دماغ، تمہاری نگاہیں، تمہارا اسلحہ، تمہاری جوانی، تمہارا بدن، یہ سارا تم نے وقف کر دیا اسلامی ملک کی حفاظت کے لیے. اللہ کا فضل و کرم شامل حال ہوگا تو جنت کے ساتوں دروازے تمہارے لیے کھل جائیں گے اور تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. یہ بشارت ہے. انی اخاف اللہ، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں. اللہ کا خوف یہ یوں سمجھ لیجئے کہ حقیقی معنوں میں ہم نے اس سے قبل پڑھا اور بتایا اور سمجھا کہ تقوی کے سب سے بلند و بالا مقام کا نام ہے اللہ کا خوف. مسلمان بندہ اور بندی جب تجارت کرتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں دکان اور مارکیٹ میں، وہ رشتے کسی کے ساتھ طے کرتے ہیں، وہ دوستی اور تعلق قائم کرتے ہیں، وہ کھانا کھاتے ہیں، وہ کسی سے ملتے ہیں، وہ سفر کرتے ہیں، ان کا ہر عمل یہ انی اخاف اللہ کے تحت ہوتا ہے کہ میری یہ کوشش ہو کہ میرا یہ کام نیکی والا کام بن جائے، اس لیے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. میں اپنے کسی بھی کام میں کوئی بھی ایسی حرکت نہیں کروں گا جو شریعت کے خلاف ہو. میری سیاست، میری تجارت، میرے گھر کی زندگی، میری دوستی، میرا تعلق، میرا اوڑھنا بچھونا، میرا اٹھنا بیٹھنا، میرا کھانا پینا، میرا آنا جانا، میرا سونا جاگنا، یہ سب دین اور شریعت کے مطابق ہوگا، اللہ کے احکامات کے مطابق ہوگا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور طریقوں کے مطابق ہوگا. یہ ہے
اور اگر ایسا ہوا تو واقعی میں ان لوگوں میں شامل ہوں جو انی اخاف اللہ والی زندگی گزارتے ہیں۔ اور اگر میری زندگی، میرے شب و روز، میرے 24 گھنٹے کی زندگی اور یہ میرے اعضائے بدن کی حرکتیں یہ دین کے خلاف ہوں اور سنت کے خلاف ہوں تو یہ بہت بڑے خسارے کی بات ہے، نقصان کی بات ہے، گھاٹے کی بات ہے۔ دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے، ختم ہونے والی زندگی ہے۔ 60-70 سال سے زیادہ کوئی نہیں جیتا، بہت کم 80-90 تک پہنچتے ہیں۔ ہماری زیادہ زندگی گزر گئی یا آدھی گزر گئی، آدھی یا آدھی سے کم باقی ہے۔ آؤ سچے دل سے توبہ کر لیں، آؤ سچے دل سے توبہ کر لیں، اور انی اخاف اللہ، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، انی اخاف اللہ، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، انی اخاف اللہ، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اس کے مطابق ہم زندگی گزارنا شروع کر دیں، سچے دل سے توبہ کریں، حقوق العباد ادا کریں، کسی کا حق ہے اس کو ادا کریں، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے اس سے معافی مانگیں۔ حقوق اللہ تو بخشے جائیں گے لیکن بندوں کا حق اللہ معاف نہیں کرتا جب تک حق والا بندہ خود معاف نہ کرے۔ اس لیے اس بارے میں احتیاط کریں، کمائی خرچ حلال اور جائز رکھیں، نمازوں کی پابندی، قرآن پاک کی ایک رکوع ایک صفحہ کم از کم روزانہ سونے سے پہلے ترجمے کے ساتھ ضرور پڑھیں، صبح و شام کے مسنون اذکار کو ادا کریں، اپنے اوقات کو، اپنی صلاحیت کو دین اور خیر میں استعمال کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں انی اخاف اللہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔